برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں سے اور نوازے۔ جب بندہ نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ زیادہ سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کو زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو زیادہ خوشی عطا فرماتا ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، میں آقا کی بارگاہ میں لے جانا چاہوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میرے آقا کی بارگاہ ہے، تمام صحابہ کرام میرے آقا کی بارگاہ میں موجود ہے۔ ایک صحابی سے میرا آقا فرماتا ہے، او میرے پیارے صحابی، او میرے جانبدار، او میرے نام اپنی جان قربان کرنے والے، میری محبت میں مال و دولت لٹانے والے، میری چاہت میں گھر بار قربان کرنے والے، اللہ اکبر۔ کیا تو نے شادی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ رسول آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں لاچار ہوں، مجبور ہوں، میں غریب ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس صحابی کا مقام دیکھیے۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے پیارے صحابی، تم لاچار ہو، مجبور ہو، غریب ہو، کیا ہوا؟ یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، چلا جا صحابی کے گھر چلا جا، ان کی بیٹی ہے، ان کی بیٹی بڑی نیک ہے، میرا پیغام جا کر کے ان سے جا کر کے کہہ دینا کہ اللہ کے محبوب نے مجھے بھیجا ہے، آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ اکبر۔ وہ غریب شخص، وہ لاچار شخص، وہ مجبور شخص، اللہ اکبر، یا کہ اتنا بڑا غریب ہے، اتنا بڑا غریب ہے، اللہ رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، رہنے کے لیے ان کے پاس مکان تک نہیں ہے، مگر میرے آقا نے کیا کہا؟ جاؤ فلاں صحابی کے گھر چلا جا، میرا نام کہہ دینا کہ میرے مصطفیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ کے محبوب نے بھیجا ہے، آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وہ صحابی غریب صحابی ان کے گھر جا کر کے بڑے کٹ کٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ اللہ اکبر عرض کرتے ہیں، میں اللہ کے رسول کی بارگاہ سے آیا ہوں، آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے محبوب کا نام سنا، اللہ اکبر، دروازہ کھول دیا گیا، اندر ان پہ بیٹھایا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے ملت کے نوجوانوں، قسم خدا کی، جس کے رشتے کے لیے خود مصطفیٰ علیہ السلام نے بھیجا ہو، اللہ کے محبوب نے بھیجا ہو، اللہ اکبر، دونوں جہاں کے بادشاہ نے بھیجا ہو، اس رشتے کا اور اس گھر والے کا مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام کا پیغام اس صحابی سے، اس صحابی سے عرض کیا کہ آقا علیہ السلام نے آپ کی بارگاہ میں، آپ کے گھر میں مجھے آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کو یہ رشتہ قبول ہو گیا، راضی ہو گیا، منظور کر لیا۔ اب واپس وہ صحابی، وہ غریب صحابی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اقرار کرتے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرا کام ہو گیا، اب تو میرا گھر بس جائے گا، اب میرا گھر آباد ہوگا، اب میری شادی بھی ہوگی، میرا نکاح بھی ہوگا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ تو راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اپنی بیٹی مجھے دینے کے لیے وہ یہاں کہے، یا رسول اللہ، میرے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے دیوانے، میرے وفادار، میرے عاشق، میرے غلام، جاؤ حضرت عثمان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، حضرت عثمان کے گھر چلا جا اور جا کر کہہ دینا کہ اللہ کے محبوب نے 300 درہم قرضہ دینے کے لیے کہا ہے، اور یہ قرضہ اللہ کے محبوب آپ کو عطا کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ رسول، اللہ اکبر، آقا علیہ السلام کا پیغام سنتے ہی، آقا علیہ السلام کی بات سنتے ہی حضرت عثمان کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں،
پیارے بندے اے عثمان اے بھائی عثمان اللہ کے محبوب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے 300 درہم ادھار دینے کے لیے قرض دینے کے لیے فرمایا ہے اللہ اکبر اور اللہ کے رسول نے کہا ہے میرے پیارے صاحب عثمان سے 300 درہم ادھار دے لینا اور میں اس ادھار کو اپنے طرف سے قرضہ اس قرض کو ادا کر دوں گا اللہ اکبر میرے پیارے نوجوانوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اس صحابہ کو 300 درہم اب 300 درہم جو ادھار مل گیا بازار پہنچے بازار پہنچنے کے بعد سامان خریدا برتن خریدے شادی کا جوڑا خریدا اس کے بعد میں اپنی جھوپڑی کی تیاری کرنے لگی اللہ اللہ میرے کے نوجوانوں اللہ اکبر شادی کے مکمل تیار ہو گئی برتن بھی خرید لیے زیور بھی خرید لیے گھر کے جھوپڑے بنانے کا سامان بھی خرید لیا اللہ اکبر میرے نوجوانوں اللہ میرے اسلام کے ماننے والوں اے نبی کے غلاموں اے نبی کے وفاداروں اے نبی سے عشق کرنے والوں اے نبی سے پیار کرنے والوں اللہ اکبر کافروں نے للکارا ہے اللہ اکبر لڑائی کرنے کے لیے للکارا ہے جنگ کے لیے للکارا ہے اللہ اکبر کفر کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے اللہ اکبر اے میرے صحابیوں اب جہاد کے لیے تیاری کرو اللہ اکبر میدان جنگ میں جانے کی تیاری کرو جہاد کی تیاری کرو اللہ اکبر وہ صحابہ رسول وہ غریب صحابہ انہوں نے شادی کی مکمل تیاری کر لی ہے اللہ اکبر نبی کا اعلان سنتے ہی میدان جہاد میں جانے کا اعلان سنتے ہی اللہ اکبر اللہ اللہ سوچ میں کیا کرے نبی کی بارگاہ میں کیا میں جاؤں اللہ اکبر کیا کرے نبی سے عرض کرو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے شادی کی ساری تیاری کر لی ہے نکاح کی ساری تیاری کر لی ہے یا میں شادی کروں یا پھر میدان جہاد میں چلا جاؤں اللہ اکبر اے میرے نوجوانوں آج دنیا میں اسلام کا چراغ جل رہا ہے آج دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہر رہا ہے اللہ اللہ صحابی کی زندگی کو دیکھو اللہ اکبر شادی کی ساری تیاری ہو گئی مگر اس کے باوجود آقا کی بارگاہ میں نہیں گئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں گئے اللہ اکبر شادی کے لیے برتن خریدا تھا انہوں نے برتن واپس کر دیا شادی کے لیے جو جوڑا خریدا تھا جوڑا بھی واپس کر دیا اللہ اکبر جتنے بھی سارے سامان خریدے تھے اللہ اکبر سارے سامان کو لوٹا دیا اللہ اللہ اور جو ہے ہاتھ میں تلوار لے لیتے ہیں اور گھوڑے پہ سوار ہو کر کے سب سے پہلے میدان جنگ میں حاضر ہو جاتے ہیں اللہ اکبر میرے نوجوانوں میرے نوجوانوں اللہ اکبر نبی کی محبت اس کے دل میں کس طرح بسی ہے ان کے عشق ان کے دلوں میں نبی کی چاہت کس طرح بسی ہے اسلام کی محبت کس طرح بسی ہے اللہ اکبر میرے نوجوانوں صحابی دل میں سوچنے لگے اللہ 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 کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دینا شادی سے بھی بڑھ کر انعام ہے اللہ اکبر میدان جہاد میں چلا گیا میدان جنگ میں چلا گیا دشمنوں سے جا کر لڑنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ایک اللہ اکبر زخم کھا کر نہیں میدان میں گرے بلکہ 70 زخم کھا کر کے اللہ اللہ میدان جہاد میں گرے پڑے ہیں اللہ اکبر میرے آقا نے فرمایا ہے میرے صحابیوں وہ میرا وفادار غلام رہا ہے جن کی شادی کی تیاری ہو چکی تھی اللہ اکبر اللہ کے تمام صحابہ کرام کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انہوں نے شادی کرنا رد کر دیا شادی کبھی کر دی اللہ اکبر انہوں نے میدان جہاد میں جا کر کے دشمنوں سے لڑنا شروع کر دیا اللہ اللہ یہاں تک کہ 80 زخموں میں چور ہے اللہ اللہ میرے نوجوانوں میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابیوں میرے وفاداروں اس دیوانے کو میرے پاس اٹھا کر کے لاؤ اللہ اکبر صحابہ کرام میدان جنگ میں جاتے ہیں میدان جنگ میں اللہ اکبر جا کر کے اس عاشق رسول کی لاش کو اٹھا کر کے لاتے ہیں اس کو اٹھا کر کے لاتے ہیں اور مصطفیٰ کے گود میں جا کر کے رکھ دیتے ہیں میرے آقا کی گود ہے رحمت للعالمین کی گود ہے اور اس صحابہ کا سر ہے ان کا مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے
اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام نے اس صحابی کی پیشانی کو چومے اور کہنے لگے اے میرے عاشق اے میرے دیوانے تو کامیاب ہو گیا اللہ اکبر اے میرے لندن کے نوجوانوں کیا اس دل میں شادی کرنے کی چاہت نہیں تھی کیا اسے دل میں ارمان نہیں تھا کیا اسے دل میں شادی کرنے کی خواہش تھی مگر قسم خدا کی انہوں نے نبی محمد میں اسلام کی محبت میں ساری خواہش کو قربان کر دیا شادی کے لیے محبت کو خواہش کو قربان کر دیا سارے ارمان کو نبی محمد میں قربان کر دیا اللہ اکبر میرے نوجوانوں آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے میرے آقا علیہ السلام جو ہے ان کی پیشانی کو جب چھوڑنے لگے وہ ساتھ دینے لگے اور میرے آقا کہنے لگے اے میرے عاشق اے میرے دیوانے تو کامیاب ہو گیا اللہ اللہ اے میرے نوجوانوں کسی انسان کی موت اپنے بیوی بچے کے سامنے ہوتی ہے کوئی کسی کے سامنے مرنا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو کر کے مرنا ہے اللہ اکبر ان کی شہادت اللہ اکبر مصطفیٰ کے گود ہو رہی ہے اللہ اللہ ان کی شہادت مصطفیٰ کے گود میں ہو رہی ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب آخری وقت آیا وہ صحابی اللہ اللہ مصطفیٰ کے گود مبارک سے کود کر کے مصطفیٰ کے قلب مبارک پہ اپنا چہرہ رکھ دیا اور ان کی دم نکل گئی ان کی روح پرواز کر گئی اللہ اکبر اے میرے دل کی تیاری کی جائے اللہ اکبر سارے مدینے کے لوگ ان کے جنازے کی نماز میں شامل ہیں میرے مصطفیٰ نے جنازے کی نماز پڑھائے اور جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد جب ان کو دفن کرنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ اللہ میرے آقا بڑے آقا ساتھ راستے میں چلے اگر کیا بہت رات دیکھ رہے ہیں میرے آقا اس طرح کیوں چل رہے ہیں اللہ اکبر میرے آقا السلام سے کیا بہت رات کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ راستہ میں کوئی پتھر نظر نہیں آ رہا راستہ میں کوئی کاٹا نظر نہیں آ رہا مگر آپ اپنے پیروں پہ بچا ان کے جنازے کی نماز میں شامل ہے اور ان کے یعنی کہ ان کو دفن کے لیے بھی 4,000 آسمان سے فرشتے ان کے دفن کے لیے شامل ہیں اللہ اللہ اے میرے ملت کے نوجوانوں میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ کی ضرورت ہے اللہ اکبر دیکھیے وہ صحابی کس قدر نبی کا غلام تھا کس قدر اسلام کا وفادار تھا کس قدر نبی کا چاہنے والا تھا کس طرح نبی سے پیار کرنے والا تھا کس طرح اسلام سے محبت کرنے والا تھا اللہ اکبر نبی کی محبت میں اسلام کی محبت میں اللہ اللہ شادی کرتے شادیوں ملتوی کر دیا شادیوں رد کر دیا اللہ اکبر میرے نوجوانوں میدان جہاد میں جا کر کے اللہ رسول کی رضا کے لیے اسلام کی حفاظت کے لیے اسلام کی آبادی کے لیے اللہ اللہ اپنے جان اللہ کے راہ میں قربان کر دیا اور آج ہم لوگ شادی کو بھولا دیا مگر آپ کا اللہ رب العزت نے اس دولت سے نوازا اس نعمت اللہ اللہ اے میرے ملت کے نوجوانوں شادی ہوتی ہے مگر اللہ کو بھول جاتا ہے خدا کے دربار پر بھول جاتا ہے خدا کا سجدہ کرنا بھول جاتا ہے یاد رکھنا اے میرے ملت کے نوجوانوں آج ہماری تباہی اور بربادی کی وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے آج ہم لوگوں نے اللہ رسول کے فرامین کو فراموش کر دیا ہے اللہ رسول کے احکام کو فراموش کر دیا اللہ اکبر جو مزہ اللہ کے نام پر اسلام کے لیے حدیث سے پاک پاتا ہے کہ جب شہید جنت میں جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تیری جنت میں ہر چیز موجود ہے تیری جنت کی ہر نعمت ہم نے کھائی ہے مگر اے میرے مولا تیری جنت میں ایک مزہ مجھے نہیں ملتا ایک لطف مجھے نہیں ملتا ہے ایک سکون نہیں ملتا اللہ کہے گا اے میرے وفادار بندے میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے میرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے تجھے وہ چیز کیا نہیں ملتی ہے اللہ اللہ وہ شہید کہیں گے عرض کریں گے مولا اللہ اکبر جب میدان جہاد ہوتا تھا دشمنوں کی تلوار ہوتی تھی اور میری گردن ہوتی تھی آپ تیرے نام پر جب میری گردن میں تلوار چلتی تھی وہ مزہ جو مجھ کو میدان جہاد
دنیا میں ملتا تھا، مولا وہ مزہ تیری جنت میں مجھے نہیں ملتا ہے۔ قسم خدا کی اللہ سے پیار کر کے تو دیکھ، ارے اسلام سے محبت کر کے تو دیکھ، نبی سے سچی عشق کر کے تو دیکھ، نبی سے سچا پیار کر کے تو دیکھ۔ اللہ اکبر، اے میرے اپنے نوجوانوں، قسم خدا کی آپ کا ہاتھ کٹ جائے گا تو اللہ اللہ ساتھ رسول کا مقام دیکھیے، اللہ کی رضا کے لیے، مصطفیٰ کی رضا کے لیے، اسلام کے لیے اللہ اکبر شادی کو چھوڑا دیا اور اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا۔ اور آج ہم لوگ ہیں، ہمیں خدا کا گھر نظر نہیں آتا، شادیاں ہوتی ہیں، اس رب کا احسان مانیے کہ اللہ نے اس نعمت سے آپ کو نوازا، اس دولت سے آپ کو نوازا، اس رب کا شریعہ ادا کیجیے زیادہ سے زیادہ۔ اللہ اکبر و جوانو، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی بات پڑھنے میں چلوں، یہ بات پڑھا میں اپنے بات کو ختم کروں۔ اللہ اکبر، میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، تمام چاہنے والے کو ساتھ لے کر کے کئی تشریف لے کر کے جا رہے تھے۔ کسی شہر میں چلتے چلتے ایک جیل خانے کے دروازے سے گزر ہوا، آج سے گزر ہوا جیل خانے کے دروازے سے۔ اس جیل خانے کے دروازے میں کیا نظر آیا؟ ایک انسان کی لاش نظر آ رہی، کیا لاش نظر آ رہی۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میرے چاہنے والوں، اس لاش سے ہمیں سبق مل رہا ہے۔ تمام والے عرض کرتے ہیں ہمارے پیر و مرشد اس لاش سے ہم کو سبق، ہاں تمہیں نظر نہیں آتا ہے؟ دیکھو میں اچھا لگتا تھا، میں چوری سے محبت کرتا تھا، میں چوری سے پیار کرتا تھا، ایک مرتبہ چوری کیا، اللہ اکبر، میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، دوسری مرتبہ چوری کی، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، تیسری مرتبہ چوری کی، ایک پیر کاٹ دیا گیا، چوتھی مرتبہ چوری کی، چھٹی جانے کا دوسرا پیر کاٹ دیا گیا، پانچویں مرتبہ چوری کی، میرا سر قلم کر دیا گیا، ہاتھ پیر سر تک کاٹ دیا۔ اس لاش سے آواز آ رہی ہے، اے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ، مجھے چوری سے پیار تھا، میرا ہاتھ کٹ گیا، میرے پیر کٹ گئے، میرا سر قلم ہو گیا، اے شیخ تمہیں اللہ سے پیار ہے، ہاتھ اگر کٹ جائے تو پرواہ مت کرنا، پیر کٹ جائے پرواہ مت کرنا، سر قلم ہو جائے پرواہ مت کرنا، جسم کی بوٹی کاٹ کاٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، کاٹ کاٹ کے کی بات کر دے پرواہ مت کرنا۔ اللہ اللہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، جس کو جس سے پیار ہوتا ہے، اور جس کو خدا سے پیار ہو جائے، خدا سے محبت ہو جائے، قسم خدا کی اس کے جسم کو کاٹ کر کے کی بات کر دیا بھی ہے، اس کو تکلیف۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، ہم لوگوں نے اللہ سے پیار کیا ہے، ہم لوگوں نے